بہار نو بہار پھول کی بات کر رہا ہے. پھول مطلب پھول. چھیڑ کے گل کو نو بہار خون ہمیں رلائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ پھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. قربان جائے امام پر. کیا عشق ہے, کیا امام نے کہا ہے. اب آخر میں کیا کہتے ہیں. ہمارے یہاں حاجی صاحب حج کر کے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, محفلیں سجائی جاتی ہیں, خوشی کے نغمے گائے جاتے ہیں, خوشی منایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک اور حاجی صاحب میں اضافہ ہو گیا. ہمارے یہاں ایک اور حاجی صاحب بڑھ گئے, انہوں نے حج کر لیا. خوشی کا موقع ہے, لیکن عاشق کی نظر میں یہ خوشی کا موقع نہیں ہے. یہ غم ہے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر چلا آیا. مدینہ گئے تو مدینہ چھوڑ کر آئے کیوں. امام کیا فرما رہے ہیں, یہ خوشی کا مقام نہیں ہے, یہ غم کا مقام ہے کہ میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں. اللہ اللہ, میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں, مجھے مدینے میں ہی رہنا تھا, مجھے مدینے میں ہی مر جانا تھا. یہ عاشقوں کا مزاج ہے. عاشق یہ نہیں کہتے کہ میں حاجی ہو گیا, خوشی مناؤ, خوشی کے نغمے گاؤ. نہیں, امام کیا فرماتے ہیں, سوزے طرب بجاؤ, سوزے طرب نہ بجاؤ, سوزے غم بجاؤ. کیا فرماتے ہیں امام کہ ہے تو رضا نراز ستم جرم پہ گئے لجائے ہم ہے تو رضا نراز ستم جرم پہ گئے لجائے ہم کوئی بجائے سوز غم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تو کرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پڑھے درود پاک. اللہم صلی. السلام علیکم. معزز سامعین کرام, پردے میں رہ کر میری آواز کو سماعت فرمانے والی اسلام کی مقدس شہزادیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود پاک پڑھتے اللہم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم آپریٹر صاحب کہاں ہیں؟ شاعر نے کہا تھا کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو پھر پروردگار اپنے، وہ اپنے ہو گئے تو پھر پروردگار اپنے۔ حضرات محترم، میرے علم کے مطابق یہ پروگرام شادی کے موقع پر رکھا گیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں صاحب خانہ جنہوں نے اپنے در دولت پر خوش نصیبوں کا انداز ہوا کرتا ہے، طریقہ ہوا کرتا ہے کہ جب بھی اللہ انہیں کسی نعمتوں سے نوازتا ہے، کسی خوشیوں سے نوازتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس پر بندے کو انعام کیا دیتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ اب خوشی کا ملنا بھی یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھا، وہ آیت کریمہ یہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور الحمدللہ جو دین اللہ کو پسند ہے اس دین کے ماننے والے ہم ہیں۔ ہمارا دین سچا ہے، ہمارا دین اچھا ہے، ہمارا دین سب سے صادق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان تھا اور ایک عیسائی تھا، دونوں آپس میں دوست تھے۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے کہا اپنے مسلمان دوست سے، اے میرے دوست تیرا کہنا یہ ہے کہ میرا دین ہی سچا دین ہے، میرا ہی دین سب سے اچھا دین ہے، لیکن یہ بتا تو تیرے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے کہ تیرا دین ہی سب سے اچھا دین ہے، تیرا دین ہی سب سے سچا دین ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین سب سے اچھا ہے، سب سے سچا ہے، لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کی ثبوت کیا ہے؟ ہم اس کو کیسے یہ بات منوائیں گے کہ میرا دین ہی سب سے سچا ہے، میرا دین ہی سب سے اچھا ہے؟ اسی طرح اس عیسائی نے اس مسلمان سے پوچھا، اے مسلمان دوست تو کہتا ہے کہ میرا دین ہی سب سے سچا دین ہے، میرا دین ہی سب سے اچھا ہے، کیا تیرے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، تیرے پاس کوئی اس کا ثبوت ہے کہ تیرا دین ہی اچھا ہے؟ وہ مسلمان کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، کوئی حافظ نہیں ہوتا ہے، کوئی مفتی نہیں ہوتا ہے، کوئی محدث نہیں ہوتا ہے، کوئی فقیہ نہیں ہوتا ہے، ایک آدمی عام سا آدمی ہوتا ہے، وہ جو ہو اسلام کے سچا ہونے اور اپنے اسلام کے حق ہونے کی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ سامنے والا شخص کہتا ہے، اے میرے بھائی تو نے جو دلیلیں قائم کی ہے، تو نے جو دلیلیں پیش کی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی تمہارے اسلام کی سچائی یہ ہے کہ میرے ملک میں جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے، جب بھی کوئی نظام کو لاگو کرنا ہوتا ہے تو میرے ملک کے بڑے بڑے عقل مند لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جمع ہونے کے بعد اس نظام پر، اس طرز عمل پر سرچ کیا جاتا ہے، اپنی اپنی رائے پیش کیا جاتا ہے۔ جب سب کی رائے ایک جیسی ہوتی ہے تب ہمارے ملک میں اس قانون کو لگایا جاتا ہے، اس قانون
کو نافذ کیا جاتا ہے، لیکن پورا 1 سال نہیں گزرتا اس پر نکتہ چینی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں کمیاں آنی شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ پورا سال نہیں گزرتا ہے، اس نظام کو ختم کرنا پڑتا ہے، اس طریقے کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سنو، تمہارے اسلام کی سب سے بڑی سچائی ہے، ہمارے اسلام کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام ایک ایسا نظام کرتا ہے۔ مذہب اسلام کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، وہ عیسائی کہتا ہے کہ سارے کے نظام میں کوئی تبدیلی آنے والا نہیں ہے۔ اسلام کی ایک ایک بات ہے، اور اسلام کی ایک ایک بات صداقت پر دلیل دیتی ہے، صداقت پر بات کرتی ہے۔ وہی اسلام قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، اور میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نکاح کرنی میری سنت ہے، اور جس نے اس سنت سے انکار کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم مذہب اسلام کے ماننے والے، ہمارا دین سچا ہے، تو مذہب اسلام نے اپنے ماننے والے کو، مذہب اسلام نے کسی موڑ پہ تنہا نہیں رکھا ہے، اسلام نے اپنے فالو کرنے والے کو کسی موڑ پر تنہا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ مذہب اسلام نے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمیں ہر کام کرنا ہے تو مذہب اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر ہم بچے ہیں تو بچوں کی، اگر ہمارے بچے ہیں تو بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، اگر ہمارے بچے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی کس انداز سے کرنی ہے، اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو ہمارے تجارت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کس انداز سے کرنی ہے، یعنی کلی طور پر تمام معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی طرح شادی کے معاملے میں بھی اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ شادی ہے کیا چیز، شادی کیوں کی جاتی ہے، اور شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ شادی کرنے کا پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں، حضور کی امت میں اضافہ ہو سکے۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے۔ اور ایک بزرگ کا کہنا یہ ہے، ایک بزرگ کا قول یہ ہے کہ شادی کے بغیر 2 رکعت پڑھی جانے والی، شادی کے بعد 2 رکعت جو نفل پڑھتا ہے اسے 70 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ شادی کی فضیلت میں ایک بزرگ کا قول ہے۔ یاد رکھے کہ شادی ایسی چیز ہے کہ انسان کے قدم کو گناہوں کی طرف جانے سے روک دیتی ہے، انسان کے نظروں پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان کے دل پر حیا کی چادر اڑا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ جنت میں ہر طرح کے عیش و آرام تھے، اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے تسکین کے لیے، آپ کے دل کے سکون کے لیے، آپ کو آپ کے بائیں پسلی سے اما حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ آپ کے دل کی تسکین ہو سکے، آپ کے دل کے سکون مل سکے، اور
ان دونوں کے درمیان اللہ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا. ایک اجنبی مرد ہوتا ہے, ایک اجنبی عورت ہوتی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا ہے. یعنی نہ مرد کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اس عورت سے بات کر سکے, نہ عورت کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اس مرد سے بات کر سکے. لیکن جب دونوں کا نکاح ہوتا ہے, جب دونوں کو آپس میں نکاح کرا دیا جاتا ہے, تو وہ اجنبی مرد اور عورت وہ ہم شریک حیات ہو جایا کرتے ہیں, وہ زندگی کے ہم سفر ہو جایا کرتے ہیں, اور زندگی کے ہر سکھ دکھ میں وہ ایک ساتھ رہتے ہیں. یہ اسلام نے ہمیں نظام دیا. تو اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان اور اما حوا کے درمیان نکاح فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب تم شادی کرو, چاہے اپنے بیٹے کی شادی کرو, چاہے اپنی بیٹی کی شادی کرو, تو سب سے پہلے 4 چیزیں دیکھا کرو. پہلے نمبر پر دینداری دیکھو, دوسرے نمبر پر حسن و جمال دیکھو, تیسرے نمبر پر حسب و نسب دیکھو, اور چوتھے نمبر پر مال و دولت دیکھو. یہ چاروں چیزیں الگ الگ ان کی تفصیل ہے, الگ الگ ان پر تقریریں ہو سکتی ہیں. لیکن میرے آقا نے جو سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا اس کو دینداری کو ارشاد فرمایا. بارہ اس تقریر کو کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں دینداری کو ترجیح دینی ہے. آج اکثر گھر ایسے ہیں جو دینداری کی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھریں برباد ہو رہی ہے. آج ہمارے اندر دین نہیں ہے, آج ہمارے اندر سے دین ختم ہو گیا ہے. آج جب ہم لڑکا تلاش کرتے ہیں, لڑکی تلاش کرتے ہیں, تو آج ہمارا نظام سب سے الٹ ہو چکا ہے. آج ہمارے تلاش کرنے کا انداز تبدیل ہو چکا ہے. یاد رکھیں, جب آپ اپنے لیے لڑکی دیکھیں یا اپنے بچوں کے لیے لڑکی دیکھیں تو سب سے پہلے اس لڑکی کے اندر دینداری دیکھے. جب اس لڑکی کے اندر دین ہوگا, اس کے زندگی میں قرآن ہوگا, اس کے زندگی میں درود مصطفیٰ ہوگا, اس کے زندگی میں سیدہ فاطمہ کی سیرت ہوگی, اگر اس کی زندگی میں اما عائشہ کی سیرت ہوگی, اگر اس کی زندگی میں خدیجہ الکبریٰ کی سیرت ہوگی, اگر اس کی زندگی میں سیدہ زینب کی سیرت ہوگی, تو یاد رکھے وہ نمازی بھی ہوگی, پردے کی پابند بھی ہوگی, اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہوگی. جب آپ اپنے بیٹے کی شادی ایسے لڑکے سے کریں گے جو قرآن پڑھنے والی ہو, حضور پر درود پڑھنے والی ہو, اس کے نظروں میں حیا ہو, اس کے زبان میں حیا ہو, اس کے دل پر حیا ہو, تو یاد رکھے ایسی لڑکی آپ کے گھر میں بعد میں آئے گی, اللہ کی رحمتیں پہلے آ جائیں گی, اللہ کی رحمتیں پہلے آ جائیں گی. لڑکی ایسی نیک ہونی چاہیے. آج اکثر نوجوان شادی سے ڈرتے ہیں, ہمیں شادی نہیں کرنا ہے. پوچھا جاتا ہے کیوں ایسا, تو جواب ملتا ہے شادی کے بعد زندگی خراب ہو جاتی ہے, شادی کے بعد زندگی میں سکون نہیں ہوتا ہے, شادی کے بعد گھر اچھا نہیں چلتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شادی تو سنت تھا, اور سنت میں عظمت ہے, سنت میں برکت ہے. پتہ یہ چلا جو طریقہ اسلام نے ہمیں دیا تھا ہم اس طریقے پہ نہیں کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آنے والی ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہونے لگتی ہے. ہم جب نکاح کرتے ہیں تو اس لڑکی کے اندر ہم دین نہیں دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, یہ ناگن کی طرح لگتی ہے نہیں لگتی ہے, یہ مور کی طرح چلتی ہے نہیں چلتی ہے, اس کی آنکھیں ناگن کی طرح ہے یا نہیں ہے, اس کا باپ ہمیں دولت کتنا دے سکتا ہے, ہمیں دہیج کتنا دے سکتا ہے, ساز و سامان کتنا دے سکتا ہے, اس کا حسب و نسب کیسا ہے, اس کا خاندانی معیار کیسا ہے, اس کے خاندان کے لوگ کیسے ہیں, ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو جاتا ہے. اگر لڑکی دیندار ہوتے تو جب آپ کے گھر میں آتی تو یاد رکھے وہ آپ کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھتی, آپ کے گھر میں لڑائی نہ ہوتی, آپ کی بہن کو اپنی بہن سمجھتی, آپ کے گھر میں لڑائی نہ ہوتی.
جب وہ آپ کے گھر میں آتے قرآن کی تلاوت کرتے آپ کے گھر میں برکت نازل ہوتا. جب وہ آپ کے گھر میں آتے نماز پڑھتے, جب وہ آپ کے گھر میں آتے آپ کے اولاد پیدا ہوتے تو ان اولادوں کو نیک سیرت پر تربیت کرتے, ان اولادوں کو امام حسین کی سیرت بتاتے, ان اولادوں کو محمد بن قاسم کی سیرت بتاتے, ان اولادوں کو سید سالار مسعود غازی کی سیرت بتاتے, اپنی اولاد کو سرکار غریب نواز کی سیرت بتاتے, اپنی اولاد کو مخدوم سنانی کی سیرت بتاتے, اپنی اولاد کو صابر کلیری کی سیرت بتاتے. کون لڑکی بتا سکتی ہے جو دیندار ہوگی جب اس کے پاس دین نہیں ہوگا اپنی اولادوں کو کیا دین سکھائے گی, اپنے گھر کو کیا ادب کرے گی, اپنے گھر میں کیسے سکون کا ماحول قائم کرے گی جب قرآن پڑھے گی نہیں, نماز پڑھے گی نہیں, لڑکے کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے گی نہیں, لڑکے کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھے گی نہیں, لڑکے کی بہن کو اپنی بہن سمجھے گی نہیں, پھر گھر میں فساد ہوتا ہے, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم لڑکا تلاش کریں تو لڑکے کے اندر بھی سب سے پہلے دینداری دیکھے. آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے, انداز یہ ہے, جب ہم اپنے بیٹے کے لیے لڑکا تلاش کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا نوکری والا ہے یا نہیں ہے, مال و دولت کماتا ہے یا نہیں ہے, اس کے گھر پر کھیتی کتنی ہے, اس کے جائیداد کتنے ہیں, اس کا گھر کتنا بڑا ہے. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں اس کا دل کتنا بڑا ہے, اس کے اندر دینداری کتنی زیادہ ہے. اس لیے کہ یاد رکھے مال ہونا یہ دین کی علامت نہیں ہے, دینداری ہونا یہ دین کی علامت ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی سیرت اٹھا کر دیکھے. میں بارہا یہ بات کہنا کرتا ہوں کہ حضور چاہتے تو کیا سے کیا نہیں ہوتا. حضور کے بارگاہ میں عرب کے بڑے بڑے مالدار لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح میرے یہاں کر دے, آپ کی بیٹی ملکہ بن کر میرے یہاں زندگی گزارے گی. لیکن کبھی ہم نے اپنے نبی کی تعریف پڑھی, میرے نبی نے منع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی مالدار کے گھر پہ نہیں کر سکتا, بلکہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب علی کے ساتھ کیا جن کے پاس مہر دینے کا پیسہ بھی نہیں تھا. ان کے ساتھ میرے نبی نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا اور آنے والی قیامت تک اپنے امت کے لوگوں کو, اپنی امتیوں کو پیغام دیا, اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح دیندار گھروں میں کرو, اس لیے کہ بیٹیاں مالداروں کے یہاں نہیں دین والوں کے یہاں خوش رہا کرتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مالدار سب لوگ خراب ہیں, بہت ایسے مالدار ہیں جو دین والے بھی ہیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مال کے ساتھ ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے, ورنہ مال ہو دین نہ ہو تو وہ فرعون بنتا ہے, مال ہو دین نہ ہو تو وہ شداد بنتا ہے, مال ہو دین نہ ہو تو وہ قارون فرعون بنتا ہے, مال ہو دین نہ ہو تو ابو لہب اور ابو جہل بنتا ہے. تو مال کے ساتھ دین کا ہونا ضروری ہے. جب دین ہوگا تو ہم اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں, اپنے آخرت کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. تو دین اول ہونا چاہیے, پھر آگے بڑھے تو ہمیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ آج ہمارے شادیوں کا انداز بڑا الٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر ہمیں شادیاں کرنا ہے تو اسلام کے طرز عمل پہ کرنا ہے. جب اسلام کے طرز عمل پر شادیاں ہوں گی تو آنے والی نسلیں نیک ہوں گی. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے شادیوں میں نہ جانے کس طرح کے گناہوں کو سر انجام دیا جاتا ہے, نہ جانے ہمارے گھروں میں گناہوں کو کس طرح بڑھاوا دیا جاتا ہے. آج شادی کے نام پر ہماری بچیاں ناچتی ہیں, آج شادی کے نام پر ہماری بچیاں بے پردہ ہوتی ہیں. آپ کو پتا نہیں ہے, آپ کو میں بتاتا چلو, آج کا ریسرچ آپ پڑھ کے دیکھیے, ابھی 2 سال پہلے کی ریسرچ ہے, آج آپ ریسرچ پڑھ کے دیکھیے. آج دنیا کی ساری قومیں ہمارے قوم کی بچیوں کے پیچھے پڑی ہے, ہمارے بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ہمارے بچیوں کو مرتد کیا جا رہا ہے, آج ہمارے بچوں کو نشے کی طرف ڈالا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی نشے کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. آج ہمارے نوجوان بچے نشے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ہماری بیٹیاں بے حیائیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں.
ہمیں ان بے حیائیوں سے روکنا ہے. ہمیں اپنے گھر کے ہر کام کو شریعت و سنت کے مطابق کرنا ہے. جب شریعت و سنت کے مطابق ہم کام کریں گے آنے والی ہماری نسلیں نیک ہوں گی. آج کیا وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں نیک بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ماں باپ خود نہیں نیک ہے. جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو آنے والی نسلیں بھی نیک ہوتی ہے. جب باپ علی ہو ماں فاطمہ ہو تب جا کر امام حسین پیدا ہوتا ہے. جب باپ غلام مصطفیٰ ہو ماں کنیز فاطمہ ہوتی ہے تب جا کر ان کے پیٹ سے غوث اعظم جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے. جب ماں کنیز فاطمہ ہو پردے کی پابند ہو نیک ہو شریعت و سنت پہ چلنے والی ہو تب جا کر اس ماں کے پیٹ سے سلطان الہند سرکار غریب نواز جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے. جن کے بارے میں ایک انگریز کا کہنا ہے, ایک انگریز کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا کا دورہ کیا, میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا, میں ہر ملک میں گیا, میں نے ایک چیز دیکھی, میں نے یہ دیکھا کہ جس ملک میں میں گیا تو میں نے یہ دیکھا اس ملک کا بادشاہ زمین پر بادشاہت کرتا ہے, لیکن ہندوستان میں نے ایک ایسا بادشاہ دیکھا ہے جو رہتا زمین کے نیچے ہے, حکمرانی زمین کے اوپر کرتا ہے. یہ ماں کا صدقہ ہے, یہ ماں باپ کا صدقہ ہے, ان کی تربیتوں کا نتیجہ یہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں عرض یہ کر رہا تھا جب ماں نیک ہوتی ہے تو صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے جو مسجد اقصی کو فتح کرتا ہے. جب صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیا, آپ نے مسجد اقصی کو جیت لیا, اس وقت باطل قومیں نے کہا, دشمن قوموں نے کہا کہ اے صلاح الدین تم نے تو آج مسجد اقصی کو فتح کر لیا, لیکن یاد رکھو آنے والے وقتوں میں ہم کوئی ایسا ماں نہیں ہونے دیں گے جس کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا پیدا ہو. اور یہودیوں نے یہی چال چلی اور ہمارے گھر کی عورتوں کو بے حیا کر دیا, ہمارے گھر کی عورتوں کو ننگا کر دیا. آج ہمارے گھروں میں کوئی اللہ والے کیوں نہیں پیدا ہوتے ہیں کہ خود ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے, خود ہماری شادیاں دین کے مطابق نہیں ہوتی ہے. جب ہماری شادیاں شریعت کے مطابق ہوں گی تو آنے والی نسلیں بھی نیک ہوں گی. ایک مثال آپ سمجھے, آپ جب کھیت میں گیہوں کا بیج ڈالیں گے گیہوں نکلے گا, دھان نہیں نکل سکتا. اسی طرح جب ہم شادیاں اچھے طریقے سے کریں گے تو آنے والی نسلیں بھی اچھے طریقے پہ چلیں گی. آج دیکھیے شادی کے نام پر ہمارے معاشرے میں کس طرح کے گناہوں کو سر انجام دیا جاتا ہے. شادی کے نام پر آج ہمارے نوجوان مہندی لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن شریعت کا حکم یہ سنے کہ چاہے شادی ہو چاہے شادی کے علاوہ کوئی سا بھی موقع ہو, شادی میں مرد کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ سنا جاتا ہے کہ شادی میں مہندی لگانا سنت ہے. یہ سراسر غلط ہے, یہ سنت نہیں ہے بلکہ حرام ہے, حرام ہے اور حرام قطعی ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے آج ہلدی کا دن ہے, بہت سارے پیلے پیلے کپڑے پہنتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن یاد رکھیے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, اسلام میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ آیا کہاں تھے؟ یہ آیا سیریل کے ذریعے تھے. ہمارے گھر کی عورتوں نے سیریل دیکھا اور دیکھ کر انہوں نے پیلا کپڑا پہننا شروع کر دیا. ہمارے گھر کے مردوں نے پیلا کپڑا پہننا شروع کر دیا. ہم نے سیریل کی بات تو مانی لیکن ہم نے اسلام کی باتیں نہیں مانے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جمعہ کے دن امامہ باندھنے والوں پر اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں, لیکن ہم جمعہ کے دن امامہ باندھ کر مسجد تو نہیں جاتے ہیں, لیکن ہلدی کے دن پیلا کپڑا پہننا انوار ہے. اسی طرح میں اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, عورت نے تمہیں پردے کا حکم دیا ہے لیکن ہمارے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں, لیکن ہلدی کا دن ہے تو پیلا کپڑا پہننا ہے, یہ لازمی ہے. ایسا نہیں ہے, ہم ایسا نہیں ہے. اسلام پردے کا حکم دیتا ہے, کپڑوں کا حکم نہیں دیتا ہے. میں اپنے گھر کی عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم فلم کی ہیروئن کی آئیڈیل نہیں ہو, تمہاری آئیڈیل کوئی فلم کی ہیروئن نہیں ہے بلکہ
تمہارے آئیڈیل سیدہ فاطمہ ہے، تم کسی فلم کی ہیروئن کی کنیز نہیں ہو، تم سیدہ فاطمہ کی کنیز ہو۔ تمہاری عزت کو اللہ کے رسول نے کعبے سے بلند کیا ہے۔ ایک عورت کی عزت کعبے سے بلند ہے اگر عورت کے دائرے میں رہے، اگر عورت کے دائرے میں رہے تو ایک عورت کی عزت کعبے سے بلند ہے۔ تو اسی طرح کی بہت سارے خرافات ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک خرافات اور دیکھا جاتا ہے، نہاتا جب دولہا نہاتا ہے تو وہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ دولہا چڈی پہن کر بیٹھا ہوا ہے اور وہاں چاری طرف سے عورتیں اسے گھیر کر اسے نہلا رہی ہیں۔ یاد رکھ کے نام سے لے کر یہ گھٹنے تک مرد کا ستر عورت ہے، اس کو مرد بھی نہیں دیکھ سکتا تو ایک عورت کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نظام کو بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز دیکھا جاتا ہے، ابھی آج ہلدی کا دن ہے تو کیا کرتی ہیں عورتیں؟ مرد کے جسم پر ہلدی لگاتے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس کے بارے میں اجازت نہیں دیا ہے۔ ایک نامحرم عورت کسی مرد کے جسم کو ٹچ نہیں کر سکتی ہے، یہ اسلام کی اجازت اس بات کی نہیں دیتا ہے۔ اسلام کبھی اس بات کو نہیں مان سکتا، یہ حرام ہے اور حرام قطعی ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح دیکھا یہ جاتا ہے کہ شادی کے نام پر ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو کر، بے دوپٹہ ہو کر، پتلے لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں، ان چیزوں کو بھی روکنا ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں گیت کا تصور ہے، گیت بھی گایا جاتا ہے، معلوم نہیں یہاں گایا جاتا ہے نہیں گایا جاتا ہے، گیت کا تصور ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں دیکھا ہے اولاد آ جائیں گے کہلائے جائیں گے، اس کے بعد بیوی کو ملنا یہ زنا کہلائے گا اور اس سے وہ جہنم کے دار ہوں گے۔ ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ جب علم ہوگا، دین ہونے کے توفیق عطا فرمائے۔